پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں فرشتوں کی جماعتوں پر سے گزرا تو جس جماعت کے پاس سے میں گزرتا تھا ہر جماعت مجھے اس بات کے بارے میں کہتی تھی کہ اپنی امت کو حجامے کا حکم کیجیے گا، پچھنا لگانے کا حکم کیجیے گا۔ ہر جماعت نے مجھے اس بات کے بارے میں بتایا۔ تو حجامہ کرنا، جس کو پہلے سینگیاں لگانا بھی کہتے تھے، سینگ کے ذریعے جسم سے خون نکالا جاتا تھا، یعنی بعض جگہ آدمی کی تکلیف ہوتی ہے اعضاء میں سے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے یعنی کسی چیز کے ذریعے ٹک لگا دیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے سینگ کو لگا کر وہاں سے کھینچا جاتا تھا، اس سے خون نکالا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بہترین علاج ہوا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے میں تو مشینیں آ گئی ہیں، اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے، اور اس کا یہ بہت بہترین علاج ہے۔ مدرسہ میں پڑھنے کے زمانہ میں 2 سال تک میرے ساتھ یہ معاملہ رہا۔ ترما میں ہم پڑھتے تھے تو 2 سال تک مسلسل ایسے ہوتا تھا کہ میرے سر میں اکثر درد رہتا تھا، بہت زیادہ ہی۔ تو میں کراچی میں تشکیل میں گیا ہوا تھا تو وہاں وہی تکلیف، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جا کر پچھنا لگوا لیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے۔ تو سر کے درمیان میں نے جا کر یہ پچھنا لگوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درد شقیقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں پچھنا لگوایا۔ تو میں نے پچھنا لگوایا تو اس نے کہا کہ یہ جگہ، یہ مقام جہاں آپ کو میں لگا رہا ہوں، پچھنا لگا رہا ہوں، یہ سنت مقام ہے۔ تو سر کے بیچ میں اس نے لگایا۔ یقین جانیے 2 سال کے شدید درد تکلیف جو ہوتی تھی وہ اس ایک پچھنا لگانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما۔ تو یہ بہت بہترین علاج ہے۔ مختلف مقامات پر سر ایک کمر کے درمیان میں بھی لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پچھنا لگانے کے بارے میں ہر فرشتے نے، یعنی سارے فرشتوں کی جماعتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں کہا کہ اپنی امت کو پچھنا لگانے کے بارے میں کہیے۔